بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب مکہ میں لوگوں کو جو ہے مشرکین کو پیغام دینے کے بعد روز آخرت کا، توحید کا، وحدانیت کا، اللہ کی کا، اب ان کو ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، جس طرح تم لوگوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جس طرح تم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، اسی طرح آزمائش ہم نے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بھی کی تھی، اسی طرح آزمائش جو ہے وہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی کی تھی۔ وَلَقَدْ فَاتَنَّا، واو بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا زور دینے کے لیے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق، فَاتَنَّا، فَاتَنَّا کس سے؟ فتن سے۔ فتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ فتنہ نہیں ہوتا، فتنہ اسی لفظ سے ہی ہے جس کا معنی ہوتا ہے آزمائش کرنا، جانچنا، امتحان لینا۔ نا متکلم ہم کے لیے، آزمایا ہم نے، امتحان لیا ہم نے، قبلہم، پہلے ان سے پہلے بھی ہم نے امتحان لیا، قوم فرعون کی قوم کا۔ وجاءہم، اور آیا ان کے پاس، رسول کریم، کریم اکرام والا، عزتوں والا رسول ان کے پاس آیا۔ کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ تم لوگ ایسے کوئی پہلے نہیں کر رہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بنی اسرائیل کی قوم کا، جو قوم فرعون تھی، اس کا بھی امتحان لیا تھا۔ یہاں پہ قوم فرعون قبطیوں کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کا بھی امتحان لیا جب ان کے پاس آیا رسول اکرام والا، عزتوں والا، اور آ کے اس نے کیا مطالبہ کیا؟ ان ادو لفظ کس سے ہے؟ دال واو الف، اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سوری یہ ہے الف دال، واو آگے جمع کے لیے، حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، الیہ، طرف میری، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو۔ آ کے پہلا مطالبہ کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کو، بنی اسرائیل کو، وہ قوم جو اس وقت قبطیوں کی، مصریوں کی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، ان کے جو ہے وہ ان کے گھروں کے کام، ہر چیز ان کی بیگار کاٹ رہی تھی، تو ان کو جو ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ اس بنی اسرائیل کا قصہ تو آپ کو پتا ہوگا، بنی اسرائیل یہاں پہ پہنچے کیسے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باقی اہل خانہ کو بھی سب کو بلا لیا تو سارے آ کے آباد ہو گئے۔ اب وہ کچھ عرصے بعد وہ لاکھوں میں جو ہے وہ تعداد ان کی چلے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد سے پھر بنی اسرائیل کے پاس کوئی جو ہے وہ کوئی لیڈر، کوئی رہنما نہیں آیا جو ان کو سنبھال سکے، کوئی نبی ان کے اوپر غالباً نہیں آیا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ ساری آہستہ 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 جو ان کی غلامی میں چلے گی، قبطیوں کی۔ اب وہ ان کی غلامی میں ہے تو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، سارے بنی اسرائیلی وہی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو جا کے پہلا مطالبہ کیا کیا ان سے یہی مطالبہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ اپنی بیگار سے چھوڑ دو، ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو اور اس کو میرے سپرد کر دو۔ یہ پہلا مطالبہ تھا۔ انی، بے شک میں، لکم، لیے تمہارے، رسول امین، امانت دار رسول ہوں۔ مجھے جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پیغام کا امین ہوں میں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی لیڈری چمکانے کا شوق نہیں ہے، میں یہاں بادشاہ بننے نہیں آیا، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ جا کے فرعون کو پیغام دو کہ اس کی جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ چھوڑے اور تمہارے حوالے کر دے۔ تو میں امانت دار رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام، وہ امانت ہے، وہ لے کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ وَأَن لَا تَعْلُوا، اور یہ کہ نہ، تعلو لفظ کس سے ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، تعلو اللہ، اور نہ تم اونچا چڑھو، نہ تم آگے بڑھو، نہ تم سرکشی کرو، اللہ پر۔ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بڑا بننے کی کوشش مت کرو، اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو۔ وَأَن تَعْلُوا، أَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے آگے کیا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو مانو، اس کے آگے جو ہے وہ سرکشی مت کرو، اس کو جو ہے جھٹلاؤ مت۔ انی، بے شک میں، آتیکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس۔ آتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن جب اس کا صلہ آگے با آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا۔
بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، سلطان کہتے ہیں سند کو، دلیل کو، مبین کھلی کھلی دلیل۔ تو کھلی کھلی دلیل کیا تھی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، ایک عصا تھا اور دوسرا ید بیضا تھا۔ عصا لاٹھی تھی اور جب پھینکتے تو وہ سام بن جاتی، پکڑ لیتے تو پھر وہ لکڑی کی لکڑی، لاٹھی کی لاٹھی رہ جاتی۔ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان سے، اپنی بغل سے نکالتے، وہ روشن ہو جاتا، واپس کرتے تو بالکل ویسے کا ویسے۔ تو میں تمہارے پاس کھلی کھلی نشانی لے کے آیا ہوں، اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، اللہ کا حکم مانو۔ یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دیا تھا قریش مکہ کو، مشرکین کو۔ کیا کہا تھا؟ یا صباحا یا صباحا، میں تمہیں اس عذاب کی خبر دیتا ہوں جو اس سے بڑا عذاب ہے، جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اگر کہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور اس کے آگے سرکشی مت کرو۔ تو یہاں پہ بھی ان سے یہی کہا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے ابھی ایمان لانے کی دعوت نہیں دی، یہاں پہ ان کو کہا کہ بس بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو اور بات ختم۔ لیکن اگر تم نہیں بات مانو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ مت کھڑے ہو، میں تمہارے پاس کھلی کھلی دلیل لے کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، اس تو لفظ کس سے ہے؟ آزا سے۔ آزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ طلب کرنا۔ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آیا بربی، اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی۔ بے شک یہ جو تم مجھے، اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس وقت ہم نے سورہ مومن میں پڑھا وَقَالَ فِرْعَوْنَ، اور کہا فرعون نے، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، رقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ ہوا یہ کہ آ کے رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات 2-4 دنوں کی نہیں تھی، ایک عرصہ تب آپ نے تبلیغ کی۔ جب موسیٰ نے یہ دیکھا کہ جب دیکھا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہے ان پہ اوپر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو اپنی بادشاہت خطرے میں آئی۔ اس نے پھر اپنے جو ہے وہ درباریوں سے، مشیروں سے، حواریوں سے جو مشورہ کیا اور کہا اس سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چھا جائیں، اس سے بہتر ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیں۔ یہی کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ دشمن کیا کرتے تھے۔ جو اس وقت مشرکین تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے وہ اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ جو تم نے میری پلاننگ کی ہے، میرے خلاف قتل کی، جو تو فرعون نے کہا تھا چھوڑو مجھے، میں ماروں، اور چاہے اس کو وہ بلا لے اپنے رب کو۔ تو جو انی استو بربی، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں اپنے رب کی، اور ربکم، اور تمہارے رب کی۔ اب اگر صرف رب ہوتا تو بہت سارے لوگ اس وقت کیا تھا، فرعون کو جو ہے، فرعون اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ یہاں وہ پروردگار جو مجھے، میرا رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس بات کے لیے؟ ان ترجمون۔ اب ترجمون لفظ کو اگر ہم کھول لیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ رجم۔ رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنسار کرنا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ہلاک کرنے کے معنی میں یہ لیا گیا ہے، مارنے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس بات سے میں اللہ اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے مارو، تم مجھے قتل کرو، تم مجھے شہید کرو۔ لفظ تا علامات مضارع علیحدہ کر لیجئے، واو نون جمع کے لیے، اور یہ جو زیر ہے، یہ زیر مفعول میں کی آواز جو ہے وہ دے رہی ہے، یہ کہ تم مجھے مارو، تم مجھے قتل کرو۔ میں اس کے لیے اللہ کی پناہ میں، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، اگر تم میری بات نہیں مانتے، تو مینو لی، مجھ پر، اگر تم میری بات نہیں مانتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، چھوڑ دو مجھے، علیحدہ کر دو مجھے۔ یہ زیر مفعول میں کے لیے، فَاعْتَزِلُونِ، پس مجھے چھوڑ دو۔ اعتزالٌ مصدر ہے اس کا، فَاعْتَزِلُونِ، پس چھوڑ دو مجھ کو۔ اگر تم نے بات نہیں میری ماننی تو ٹھیک ہے، تمہارا وہ راستہ ہے، میرا وہ راستہ ہے، میری بنی اسرائیل کی قوم کو میرے حوالے کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے ایمان نہیں لانا، نہ لو۔ فدا، پس پکارا، ربہ، اپنے رب کو، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ انا ہؤلاء، ہؤلاء کیا ہے؟ یہ سارے لوگ، ہاذا ہاتان، ہاذا ہاذان ہؤلاء، اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے، واحد کے لیے جو ہے وہ ہاذا، دو کے لیے ہاذان، اور سب کے لیے ہؤلاء، اور جب اس کو دیا جائے ہاذہی ہاتان ہؤلاء، یہ سارے لوگ قوم مجرمون، قوم، یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے گناہگار۔
یہ لوگ نہیں سیدھے ہونے والے۔ دیکھیں جس وقت یہ بات کی جاتی ہے اس کا مطلب کہ اس وقت تک نبی جو ہے نا وہ مایوسی کی حد تک جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں مارا۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی بات، وہ کیا دعا مانگی تھی؟ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ، بے شک تو نے فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے بادشاہوں کو، سرداروں کو بہت ساری زینت، بہت ساری شہرت، بہت سارا واموالن، اور مال دے رکھا ہے، فی الحیات الدنیا، تو نے ان کو بہت سارا مال دے رکھا ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ اس سے جو وہ تو یہی کہتے تھے یہ موسیٰ کے پاس کیا ہے، یہ فقراء جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھانے پینے سے بھی جو ہے وہ آوازار ہے، ہمارے پاس محلات ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، تو پھر سچا کون ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جب دعا کی اور ساتھ کہا کہ اللہ تو نے ان سب کو جو ہے وہ دنیاوی مال و حیات دے رکھا ہے، اس لیے لیضلوا عن سبیلک، اس لیے وہ تاکہ وہ اس کو تجھے تیرے راستے سے ہٹا دیں لوگوں کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پہ سختی ڈال دے، فلا یؤمنون، بس یہ نہیں ایمان لیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ عذاب دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جس وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ ان کے مالوں سمیت ان کو تباہ و برباد کر دے، یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ ان کے اوپر ایسا قحط نازل فرما جیسے یوسف کے دور میں یوسف کے لیے یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط آیا تھا، تاکہ شاید یہ لوگ جو ہیں واپس پلٹ آئیں۔ اور نوح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا اللہ ان سب کو جو ہے وہ ان کی اولادوں سمیت جو ہے وہ مار دے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کی اولادیں بھی اسی طرح جو ہے وہ فاجر ہوں گی، اسی طرح جو ہے وہ فساد کریں گی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی بات کہی گئی ہے، یہاں پہ مختصراً ہمیں بتایا گیا فدعا ربہ، پس پکارا اپنے پروردگار کو، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ لوگ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اب پکار میں جو ہے یہ دعا چھپی ہوئی تھی کہ اللہ یہ عذاب دیکھے بغیر انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لانا۔ اب اس دعا کے اوپر جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، فاسری، عصر کس کو کہتے ہیں؟ چلنا، یہ بیسیکلی رات کو چلنے کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پڑھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پس چل دیں بے عبادی، ساتھ بندوں کے میرے، پس رات کو لے نکل میرے بندوں کو ساتھ لے کے، لیلن رات کو، انکم بے شک تم، متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے آیا جائے گا، تمہاری تعقب کیا جائے گا۔ پس رات کے وقت لے کے رات کے اندھیرے میں میرے بندوں کو لے چل، تیرا پیچھا یقیناً کیا جائے گا، تیرے پیچھے وہ آئیں گے۔ اب جب وہ پیچھے چل رات کے اندھیرے میں لے کے چل دیے، آگے دریا آ گیا، بنی اسرائیل کی وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو گئی بات، موسیٰ ہمیں چوہا دان میں پھنسا دیا تو نے، پیچھے کم سے کم ہم زندہ تو تھے، اب پیچھے فرعون آ رہا ہے اور آگے جو ہے وہ دریا ہے، مروا دیا ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا، عصا مار، عصا مارا، راستے بن گئے 12 اس میں سے۔ آپ علیہ السلام اپنے 12 قبیلے تھے، فوراً جو ہے وہ لے کے نکل پڑے۔ جب لے کے نکل پڑے اور وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے پیچھے جو ہے وہ پہنچ گئی قوم، آ گئی تعقب کرنے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ عصا مار کے پانی کو دوبارہ رواں کر دوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا، نہیں، کیا کہا؟ وَاتْرُكِ، چھوڑ دے، البحر، سمندر کو، دریا کو، رہوا، خشک، اس دریا کو خشک ہی چھوڑ دے، اس کو دوبارہ عصا مت مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ عصا ماروں تاکہ پانی دوبارہ مل جائے اور یہ میرا پیچھا نہ کر سکیں۔ وَاتْرُكِ البحر، چھوڑ دے اس دریا کو، اس سمندر کو، رہوا، خشک، جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دے، اس کو کچھ نہ کر۔ انہم، بے شک ان کے، جندن، لشکر ان کا، مغرقون، ڈبایا جانے والا ہے، بے شک ان کا لشکر جو ہے، جو یہ پیچھے تیرے آ رہے ہیں، یہ سارا اب جو ہے وہ غرق کیا جانے والا ہے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دے، نہ کر۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ خشک راہ دیکھی، فرعون بھی جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اسی راہ کے اوپر چل پڑا، اور جب سارا لاؤ لشکر حتیٰ کہ ایک بھی سپاہی نہیں بچا، وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے درمیان میں پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا ملنے کا، اور وہ پانی ملا، پانی مل کے سارے ڈبو دیے گئے۔ اب وہ ساری جائیدادیں، وہ باغات، اور جو سب کچھ تھا، وہ سارے کا سارا پھر جو ہے وہ کس کے حصے میں آیا؟ پھر انہیں کو اللہ نے جو ہے وہ ان کو وارث بنا دیا ان کا۔
دوبارہ دیکھ لیجئے، بیک گراؤنڈ ذہن میں لائیے کہ مشرکین مکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی خطاب چل رہا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے رہے ہیں، ان کو وہ نہیں مان رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں بتایا جا رہا ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، اسی طرح پہلے جو ہے وہ ہم نے قوم فرعون کا امتحان بھی لیا تھا، قوم فرعون کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے جانچا تھا، جبکہ ان کے پاس اکرام والے رسول آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اکرام والے رسول آئے تھے تو رسول تمہارے پاس جو پہنچے ہیں وہ بھی بہت عزتوں والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس عزتوں والے اکرام والے آئے تھے، تمہارے پاس بھی وہی رسول آئے ہیں۔ انہوں نے تو آ کے پیغام دیا تھا، ان ادو الیہ عباد اللہ، لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، تم بھی میرے بندوں کو اذیتیں مت دو، تم بھی بلال حبشی کو جو ہے وہ مت ستاؤ، تم بھی صہیب رومی کو جو ہے وہ مت جو ہے وہ اذیتیں دو، سلمان فارسی کو مت اذیتیں دو، میں تمہارے پاس رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو پیغام میں تمہیں ویسے کا من و ان جو ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ وہی بات ہے، یہ دیکھیں ریپلیکا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہا تھا، یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر تم نے بات نہ مانی، ان کے لشکر ڈبوئے گئے تھے نا، تو پھر تمہارا بھی حال جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے، تم جو ہے وہ باز آ جاؤ، اس مثال سے جو ہے وہ سبق سیکھو۔ نہیں سبق سیکھا، پھر ان کے اوپر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور پھر وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے مت کھڑے ہو، اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو تم۔ وہ بھی کرتے تھے، انہوں نے بھی سرکشی کی تھی، تم بھی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک کھلی دلیل لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تو لے کے آئے تھے عصا اور ید بیضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے؟ یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا پیغام، یہ پیغام جس کے اوپر جو ہے وہ ان کے طوطے اڑ گئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کتنے الزامات لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ یہ خود بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، سکھا دیا کسی نے، شاعر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، تو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسا بنا کے لاؤ، کچھ پارے، کچھ صورتیں، ایک صورت ہی بنا کے لکھا دو اس طرح کی۔ یہ کھلی دلیل جو ہے وہ کہ ایک شخص جو امی تھا، اور امی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک دن غار حرا سے اترے، اور آپ کے منہ سے جو ہے وہ آپ کی زبان مبارک سے علم و حکمت کے وہ چشمے جو ہے اس کے سوتے پھوٹ رہے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام تھا، تو یہ کلام اللہ کا میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی۔ انہوں نے بھی سازشیں کی تھیں، انہوں نے بھی سازشیں کی تھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی، کہا چھوڑو مجھے، میں مار دوں اس کو، قتل کر دوں میں اس کو۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے تو اپنے آپ کو پناہ میں دے دیا ہوتا اللہ کی، کیا وہ ساری کوششوں کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی گزن پہنچا سکے؟ انہوں نے تو جو ہے وہ جس وقت شہید کرنے کی سازش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا، اور آپ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونک کے جو ہے وہ چل دی، اور کسی کو جو ہے پتہ بھی نہیں چلا، سامنے اوپر کھڑے ہو کے غار کے جو ہے وہ صلاح مشورے کرتے رہے، اور اسی غار میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یار غار وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ، تو میں تو پناہ میں دے چکا ہوں اپنی۔ ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے مارو، بالکل وہی جو پکچر تھی وہی پکچر یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہی سب کچھ پہلے بنی اسرائیل نے کیا، قبطیوں نے کیا تھا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو چھوڑ دو مجھے، مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پس پکارا انہوں نے اپنے رب کو، أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ بے شک یہ سارے لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں۔ یہ دعا میں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ یہاں پہ لکھتی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 88 ہے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لوگوں کو بہت مال و دولت اور دنیا کی زندگی کی زینت دی ہے، اس لیے میرے رب تاکہ یہ اس سے، ان پیسوں سے، ان چیزوں سے، اس جاہو جلال سے، اس حشمت سے، یا تیرے راہ سے لوگوں کو جو ہے وہ برباد کر ہٹا دے، اللہ سب کچھ مٹا دے، ان کا ختم کر دے ان کا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو ختم کر دے، واشدد الی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنون، پس انہوں نے ایمان نہیں لانا، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پکارا قوم نے کہ میری قوم سارے مجرم، تو پھر حکم ہوا فاسری بعبادی، بس لے کے چل ساتھ میرے بندوں کو اپنے کو، لیلن، رات کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا جو ہے وہ پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اطرق البحر، چھوڑ دے سمندر کو، جب چل پڑے دریا پار کر لیا
جب دریا کے کنارے پہنچے تو پانی تھا، عصا مارا، خشک ہوا، چل دیے، دریا پار کر لیا، چاہا کہ عصا مار کے اس کو جو ہے وہ دوبارہ برابر کر دوں، اللہ کی طرف سے وہی اتری، چھوڑ دے اس کو ایسے ہی خشک، اس کو خشک چھوڑ دے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہوا کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا، خشک، سوکھا ہوا، چھوڑ دے اس کو سوکھا ہوا۔ انہم، بے شک وہ، جندن کیا ہے؟ لشکر، جنودن سے، مغرقون، بے شک ان کے لشکر ڈبوئے جائیں گے، وہ ان کے لشکر جو ہیں وہ غرق ہونے والے۔ اب اس کو اس وقت سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے لوگوں سے، کہ لوگوں اللہ کے نبی کی بات مان لو، جو قرآن آیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، نہیں ہوگے تو تمہاری جیسی وہ قوم بھی تھی، اس قوم کو جو ہے وہ سب کے سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی جو ہے وہ کسی کی کو مقابلے کے، بغیر کسی چیز کے ہل و حجت کے ان سب کو غرق کر دیا، تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ وہی حال ہوا پھر بدر میں، کہ بدر میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیسن کالا دے کے اپنی جان چھڑا لی تھی کہ اب ہم ٹھیک رہیں گے۔ کتنا عرصہ لگا؟ 8 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے مکہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تو آج کے لیے بھی پیغام یہی ہے ہمارے پاس، کہ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ کیا بات ماننی ہے؟ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان چیزوں کا انکار کر کے، تو پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے۔ یہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی بات کی طرح ہے کہ اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو پھر جو ہے وہ عذاب ہم بھی تب دیکھیں، تب ایمان لائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے۔ اس عذاب کو دیکھ کے تو فرعون نے بھی کہا تھا میں رب پہ ایمان لاتا ہوں اس وقت، تو کیا ہم بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس سے بڑھ کے اور کوئی رحمت نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اتار کے بھیج دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نے کیا راہ اختیار کرنی ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہارا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی آواز نہیں سنیں گے تو پھر بہت سی قومیں آئیں، تباہ و برباد ہوں گی، جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مجھے آپ بتا دیجئے کتنوں کو اپنے پردادا کا نام آتا ہے؟ ہماری دوسری تیسری نسل ہمیں جو ہے نہیں پتا وہ کون تھے، کیا تھے، تو پھر ہمارا نام کیسے رہے گا؟ ہم رہیں گے یہاں پہ کوئی؟ مٹی ہو جائیں گے ہم بھی، اللہ کے سامنے کیا لیں گے جائیں گے؟ اللہ نے کہنا تجھے تو مہلت دی تھی، تجھے تو مدت دی تھی، اس مدت میں تجھے کیپیبلٹیز بھی دی تھی، تو سیکھ سکتا تھا، تو پڑھ سکتا تھا، تم نے دنیاوی زندگی کے لیے اپنے آپ کو غرق کر دیا، تم نے نہیں ٹائم نکالا، تو پھر میری راہ پہ چلنے کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا اس مقصد کو بھول کے تو دنیا کمانے میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، تو دنیا کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا۔ دنیا تو رہ گئی وہاں پہ، جن کے لیے تو کرتا تھا اب صلہ بھی ان سے لے لینا پیچھے، جن کو تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا پھر ان سے مانگ لینا۔ تو یہ پیغام ہمارے، میرے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ ہم 2 لفظ 4 لفظ ہی کر کے سیکھیں، ہم کچھ کوشش تو کریں، کچھ تو شکل اپنی دکھانے کے قابل ہو سکے کہ ہاں اللہ میں نے اس پہ اوپر کچھ محنت کی تھی۔ ہم کہتے ہیں رٹا رٹایا ہمارے اندر ڈال دیا جائے، جس سے بات کرو میں نے تفسیر سیکھنی ہے، بھئی محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر، لیکن محنت ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہمیں جو ہے وہ گھوٹ کے پلا دیا جائے اور ہمیں ہر چیز آ جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا محنت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے وہ غار حرا میں اپنا تزکیہ کیا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، اور اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا؟ وہ تو دل میں پیدا ہونے والی خواہش، جو خواہش پیدا بعد میں ہوتی ہے، اس کو پہلے پتا ہوتا کہ تم نے کیا مانگنا ہے اس سے۔ ہم کوشش کریں، اللہ نے ہم سے کوشش ہی مانگی ہے، نتیجہ تو ہم دے نہیں سکتے، کوشش مانگی ہے، کوشش کریں، اور جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے اللہ اتنا صلہ جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین.